نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، سورۃ الاحقاف کی کچھ آیات کا درس ہوا تھا اور کچھ آیات کا درس انشاءاللہ آج ہوگا۔ اس میں سے پہلی آیت وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، یہاں ایک بات سمجھیں کہ حمل کی کم سے کم مدت کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے۔ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی اسی آیت سے استدلال کیا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ بعض کے نزدیک 2 سال ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف فرماتے ہیں، اور بعض کے نزدیک 4 سال ہے، بعض کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پورا باب ایک جو ہے وہ صاحب سراجی نے قائم کیا ہے، اس میں اس کی تفصیل کو دیکھا جا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے وہ 2 سال کی مدت 2 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ایسے کچھ اور لوگ بھی۔ تو اس پر ایک بات یاد آئی، بلکہ لکھی ہوئی موجود ہے کتابوں میں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا 6 ماہ کے بعد۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت پر حد جاری کر دو، کیونکہ عام عادت یہ ہے کہ بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے، یا کبھی 7ویں مہینے میں بھی پیدا ہو جاتا ہے 7 ماہ کے بعد، تو یہ 6 مہینے کے بعد کیسے ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس پر حد جاری نہ کرو، اس لیے کہ قرآن کریم میں حمل اور رضاعت کی مدت ملا کر 30 ماہ بتائی گئی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اس کا اٹھانا، اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے ہے۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت میں وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ والدین اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ تو جب دودھ کے 2 سال مکمل نکال دیں گے تو پیچھے 6 مہینے بچیں گے، تو یہ 6 مہینے حمل کی مدت ہے۔ جب یہ ایک علمی بات حضرت علی باب مدینۃ العلم کی زبان سے حضرت عثمان بن عفان خلیفہ سوم نے سنی تو اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ دوسرا مسئلہ اس آیت میں یہ ہے کہ مدت رضاعت کتنی ہے، وہ کتنی مدت ہے جس میں بچے کو دودھ پلانا جائز ہے۔ تو عام فقہا کے نزدیک مدت رضاعت 2 سال ہے، لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ الامہ سرتاج محدثین امام الائمہ پر بعض کم عقل کم فہم وہ ایک الزام لگاتے ہیں کہ قرآن تو مدت رضاعت 2 سال بتلاتا ہے اور امام ابو حنیفہ 2.5 سال کہتے ہیں، تو ان کی یہ رائے قرآن کے خلاف ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بھی مسئلہ نہ قرآن کے خلاف ہے نہ حدیث کے خلاف ہے، بشرطے کہ کسی کو قرآن آتا بھی ہو اور حدیث آتی بھی ہو اور اس کی اللہ نے سوجھ بوجھ بھی عطا کی ہو۔ اگر یہ مسئلہ ایسا ہوتا کہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہوتا، حدیث کے بھی خلاف ہوتا، تو امام صاحب کے بعد آنے والے ہزاروں فقہا محدثین اور اہل علم جو ہے وہ امام صاحب پر جو ہے اس کی وجہ سے کئی گمراہی کے کفر کے فتوے لگاتے، لیکن ایسا قطعاً نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ امام صاحب کی رائے پر قرآن سے بھی دلیل موجود ہے اور حدیث سے بھی دلیل موجود ہے۔ اب اس کو سمجھیں کس طرح۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ جس آیت سے آپ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اکثر مدت رضاعت 2 سال ہے، اگر اسی آیت میں غور کیا جائے، عقل سے کام لیا جائے، اسی سے اشارہ نکلتا ہے کہ مدت رضاعت 2 سال کے بعد بھی ہے۔ اب کوئی پوری آیت پڑھے اور اس کو سمجھے اور اللہ نے اسے عقل سلیم بھی دی ہو تبھی سمجھ میں آئے گی۔ اسی آیت کے آگے ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اگر کوئی ارادہ کرے آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانے کا، وتشاورن، اور اس میں مشورہ کر لے، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں۔
اب دیکھیے مدت رضاعت 2 سال، پھر فرمایا کہ فَإِنْ أَرَادَ، یہ حرف فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، یہ علماء خوب سمجھتے ہیں۔ اب یہاں فا کا معنی پس نہیں ہوگا، کیونکہ ہر جگہ ایک ہی معنی نہیں ہوتا، بلکہ کبھی فا تعلیلیہ بھی ہوتا ہے، تو وہاں معنی ہوتا ہے اس لیے، اور کبھی فا تعقیب مع الوصل کے لیے بھی ہوتا ہے، تو وہاں اس کا معنی ہوتا ہے بعد میں۔ اب یہاں چونکہ فا ہے، اس لیے اس آیت کا معنی ہوگا اس کے بعد اگر دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مدت رضاعت ہے ہی 2 سال، تو اب 2 سال کے بعد مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ مشورہ تو تب ہی ہوگا جب اس کے بعد دودھ پلانے کی گنجائش موجود ہو۔ اگر اس کے بعد دودھ پلانے کی گنجائش موجود ہی نہیں تو مشورہ کس بات کا؟ تو اس آیت سے یہ اشارہ نکل رہا ہے اور اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ مدت رضاعت 2 سال سے زائد ہے، 2 سال نہیں ہے۔ اس کو ذرا مثال سے سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ظہر کی نماز ہوتی ہے 1:30 بجے، اور ہم نے مشورہ کیا کہ آج فلاں حضرت تشریف لا رہے ہیں، چونکہ انہوں نے بیان شروع کرنا ہے 1 بجے، لہٰذا ہم مشورہ کر لیتے ہیں کہ آج نماز 1:30 بجے نہیں 2 بجے پڑھیں گے۔ یہ مشورہ ہمارا کب جائز ہوگا؟ جب ظہر کا وقت 2 بجے موجود ہو، اور 2:15 بھی میں موجود ہو، 2:30 بجے تک بھی موجود، بعد میں وقت موجود ہو۔ اور اگر اس کا وقت ہی 1:30 بجے ختم ہو جاتا ہے تو بعد میں مشورہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 بجے ہم نماز پڑھ لیں۔ مشورہ تبھی جائز ہوگا اور نماز کے وقت میں تاخیر تبھی جائز ہوگی جب نماز کا وقت موجود ہوگا۔ ایسے ہی یہاں کہ جو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو مشورہ کر لیں، تو مشورہ تبھی جائز ہوگا جب 2 سال کے بعد رضاعت کے اندر گنجائش موجود ہو۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس باریکی پر پہنچے ہیں، اس باریکی پر پہنچنا ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ خود قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ دوسرا اور سمجھیں، اسی آیت کے اندر وَحَمْلُهُ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ حملتہ سے مراد بچے کا ماں کے پیٹ میں اٹھانا، اور وضعتہ سے مراد ہے جننا۔ آگے اللہ پھر فرماتے حملہ۔ اب اس دوبارہ لفظ حملہ سے کیا مراد ہے؟ یا تو اس کا معنی پیٹ میں اٹھانا، یا اس کا معنی گود میں اٹھانا۔ تو قرآن کریم کے اندر دونوں معنی آئے ہیں۔ دیکھیے سورۃ جمعہ کے اندر مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، دیکھیے اب کتابیں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے پیٹ میں نہیں اٹھائی تھی، بلکہ وہ تو باہر تھی، تو اس کو ہاتھوں میں اٹھانے کو بھی اٹھانا ہی کہتے ہیں۔ اس لیے اس کے اب 2 معنی ہو گئے۔ اب یہاں کون سا معنی ہوگا؟ ایک معنی پہلے گزر چکا ہے، تو یہاں دوسرا معنی مراد ہوگا۔ کیا معنی کریں گے 2 معنی؟ اگر یہاں معنی یہ کریں کہ ماں کا بچے کو پیٹ میں رکھنا، تو اب اس کا معنی ہوگا بچے کا پیٹ میں رکھنا، پھر جننا، پھر گود میں رکھنا، ان سب کی مدت 2.5 سال ہے۔ اب اس کو دیکھیں تو یہاں مدت رضاعت 2 سال کی بنتی ہے، کیونکہ یہ اقل مدت حمل 6 ماہ، اکثر مدت رضاعت 2 سال ہوگی۔ اگر دوسرا معنی کریں، حمل سے مراد ماں کا بچے کو گود میں اٹھانا، اب اس کا معنی کیا ہوگا کہ ماں نے بچے کو پیٹ میں رکھا، پھر ماں نے جنا، پھر اپنی گود میں اٹھایا اور دودھ پلاتی رہی 30 ماہ تک۔ اب اکثر مدت رضاعت 2.5 سال بنے گی۔ اب یہاں کون سا معنی لیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اشارہ اور قرینہ بتا رہا ہے اور اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں دوسرے لفظ حمل سے مراد گود میں اٹھانا ہے، کیونکہ یہاں پر ماں کے لیے 3 مشقتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور اگر حمل سے مراد ماں کا بچے کو پیٹ میں رکھنا ہو وہ پہلے گزر چکا ہے حملتہ امہ میں۔ اب یہاں پھر کیا مراد ہے؟ گود میں اٹھانا مراد ہے۔ اب اس آیت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے اکثر مدت رضاعت 2.5 سال ہے،
لیکن وہ جو دوسری آیت تھی جسے ہم نے پہلے ذکر کیا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، تو اس میں کاملین اور ان یتم یہ دو ایسے لفظ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے اکثر مدت رضاعت صرف 2 سال ہے۔ اب اس آیت سے معلوم ہوتا ہے 2 سال، اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ اکثر مدت رضاعت تو 2 سال ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 2 سال کے بعد اور 2.5 سال کی عمر پورا ہونے سے پہلے بھی کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تو رضاعت کی مدت تو ہم اس کو نہیں کہیں گے، لیکن حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ وہاں مدت 2.5 سال بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم یہ منع نہیں کرتے کہ یہاں ہم جو ہے پیٹ میں اٹھانا ہی کرتے ہیں، ہاتھوں پہ اٹھانا نہیں کرتے، تو پھر تو مسئلہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا۔ حجت اللہ فی الارض ہمارے شیخ مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پھر تو اس قرآن کو سمجھنا کچھ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہم عام روٹین کو بھی دیکھیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ اس حمل کا معنی پیٹ میں اٹھانا اور اس کے بعد دودھ چھڑانا پلانا، اس کی مدت 30 ماہ ہے۔ تو عام طور پہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ 9 ماہ کی عمر کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اب 2.5 سال سے جب آپ 9 ماہ نفی کر دو گے تو بقایا 1.25 سال مدت بچے گی دودھ پلانے کی۔ اور اگر کوئی بچہ جو ہے 1 سال کے بعد پیدا ہوا تو اس کی مدت رضاعت 1.5 سال رہ جائے گی، اور اگر کوئی بچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح 2 سال کے بعد پیدا ہوا تو اس کی تو مدت رضاعت 6 ماہ رہ جائے گی۔ تو یہ بات تو پھر سمجھانا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے قابل عمل اور قابل فہم بات وہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ اور دوسرا، اس کو آسان لفظوں میں یوں بھی سمجھے کہ اختلاف مدت رضاعت میں نہیں ہے، اختلاف حرمت رضاعت کے اندر ہے۔ مدت رضاعت 2 سال ہے، لیکن حرمت رضاعت کب تک ہوگی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2.5 سال تک حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کی آیات سے اس کا بھی اشارہ نکلتا ہے۔ مسئلہ چونکہ حلال و حرام کا ہے، نکاح کے جائز ہونے نہ ہونے کا ہے، اس لیے ہم یہاں وہ کام کریں گے جس کے اندر شک و شبہ نہ رہے۔ اسی آیت کے اندر ایک لفظ گزرا ہے کرہا، اور قرآن میں بعض جگہ یہ لفظ ہے کرہا، کرہا بھی آتا ہے کرہا بھی آتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کرہا جو شخص خود مشقت اٹھائے اسے کرہا کہتے ہیں۔ ماں چونکہ خود مشقت اٹھاتی ہے، کسی کے مجبور کرنے سے نہیں، اور اگر کسی کے مجبور کرنے سے کوئی مشقت اٹھاتا ہے تو اسے کرہا کہتے ہیں، جیسے لا اکراہ فی الدین۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔